پروگرام احکام شریعت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث سے اپنے اصولوں کی بنا پر جو مسائل نکالے وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہوتے ہیں، پھر ہم کالز لیتے ہیں، تو آج اسی طرح ابتدا کریں گے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کالے کلر کے علاوہ مرد و عورت اگر کوئی دوسرا کلر لگائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، بہنوں کے سلسلے میں تو کافی وسعت ہوتی ہے۔ بلیک کلر تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت یا مرد کی تخصیص کے بغیر بیان فرمایا، اس لیے ہم دونوں کو ہی منع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگا وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اگرچہ بہت سے علماء تعویلات کرتے ہیں کہ یہ مخصوص اوقات کے لیے کلام کیا، اس لیے اگر کوئی عالم آپ کو کالا خضاب لگائے نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دلائل کی بنا پر یا اور علماء سے فتویٰ لے کر کسی مفتی صاحب سے وہ یا کوئی شرعی علت ان کے پاس ہو، شرعی جواز ہو، اس طرح کر رہے ہیں تو فوراً اٹیک بھی نہ کریں، لیکن بہرحال صحیح یہ ہے کہ کالا کلر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی چونکہ عورتیں زینت کر سکتی ہیں تو کالے کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر یوز کر سکتی ہیں، بشرطے کہ نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ اپنی ذات کے لیے کریں یا ہسبینڈ کے لیے کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ مرد کو اس طرح کے باقی کلر استعمال کرنا کہ جو شوق سے محسوس ہوں، زینت کی طرف آئیں، وہ ممنوع ہوتا ہے۔ وہ ایسے کر سکتے ہیں جس کو سیمی بلیک کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی ڈارک براؤن جو دور سے دیکھنے میں تھوڑا بلیک لگے، یا براؤن کلر کا سلیٹی بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح جو شوق کلر نہیں کہلاتے، جن کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اس مرد نے کوئی زینت اختیار کی ہوئی ہے، تو وہ اس طرح کے کلر مرد استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، اوپر سے بلی گزر گئی، تو کہتے ہیں کہ بلی کے پھلانگنے سے کھانا چھوڑ دینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اوپر سے گزر بھی گئی بلی تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، فرض کر لیں اس کے پیر میں کوئی گندگی لگی تھی، کچھ تھا، وہ اوپر سے گئی اور وہ کھانے کے اندر گر گئی، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو کہ انسان پلٹ جائے، چلا جائے، کوئی پرندہ بھی اڑ کے چلا جائے اور گندگی گرا جائے تو بہرحال وہ کھانا منع ہوگا۔ بلی کے پھلانگنے سے کھانا چھوڑنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بحرین سے انہوں نے ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک امام صاحب ہیں جو خود کو حنفی ہی کہتے ہیں، لیکن جب وہ الحمد شریف ختم کروا دیتے ہیں، یعنی نماز میں الحمد ختم ہوتی ہے تو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سورت شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھی فقہ حنفی کے اندر جب ایک رکن کو ادا کرنے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کو ٹھہر جاتا ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے پڑھنے والے جو ہیں اکثر شافعی ہیں، اور گورنمنٹ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بالکل اس طرح نماز پڑھائیں تاکہ جو شواف نماز پڑھ رہے ہیں ان کی رعایت ہو سکے، اس لیے میں تھوڑا سا وقفہ لیتا ہوں۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان امام صاحب کے پیچھے ہمارا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ نماز جاری رکھیں، اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ وہ امام صاحب الحمد پڑھانے کے بعد ذکر کرتے رہتے ہوں گے تھوڑی دیر، تاکہ تھوڑا سا وقفہ ہو جائے، کہ ان کے ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ تھوڑا سا وقفے کے بعد پھر سورت شروع ہوتی ہے، اس کی رعایت ہو جائے، چونکہ وہاں گورنمنٹ ہے، قانون اس کا مذہب کے اوپر چلتا ہے، تو وہ اس کی رعایت کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض امام صاحب کا پتہ چلے کہ وہ کہتے ہیں میں خاموش کھڑا رہتا ہوں، میں کچھ ذکر الہی نہیں کرتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں سجدہ صاحب ان کے اوپر لازم ہوگا، بلکہ اگر جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو نماز واجب العیادہ بھی ہوگی۔ ایسی صورت میں ان سے گزارش کر لیجئے گا کہ حضور آپ بیچ میں چاہے ہلکے ہلکے دل میں سبحان اللہ، یعنی ہلکی زبان میں کہ اپنے کان سن لیں، ذکر الہی کرتے رہیں، تو بیچ میں ذکر الہی یہ اجنبی بالفصل نہیں کہلاتا، اور اس پر پھر سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خاموش کھڑا رہے تو ہے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہا، ایک رکن ادا کرنے کے بعد دوسرے رکن میں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو گئی تو سجدہ صاحب ہے، لیکن بیچ میں اگر ذکر الہی کرتے رہیں تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہوتا، تو یوں جانبین کی رعایت ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نوجوان کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو لڑکی والوں نے ایک عشائیے کا انتظام کیا، کھانے کا سب وہاں پہ کھا رہے تھے، کھا کے سب اپنے روم میں چلے گئے، لڑکا لڑکی اکیلے رہ گئے، تو انہوں نے جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ تو دولہا کا ایک دوست کہنے لگا کہ یہ اصل میں جائز جسمانی تعلق نہیں بلکہ معاذ اللہ یہ ریپ ہے، یعنی اس کو زنا سے تعبیر کیا اس نے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، دوست نے جو کہا بالکل غلط کہا، اور اس نے اپنی سوچ اور فکر اور ذہنی مفتی صاحب کے سے مشورہ کر کے ایک فتویٰ دیا جو بالکل غلط تھا، ناجائز تھا، اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذرا عوام پہ بھاری تو پڑتے ہیں لیکن یہ حرام اور گناہ کبیرہ تھا، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا
یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے، مسئلہ بتائے، اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کر رہے ہیں، چاہے آپ منہ سے نہ کہیں، آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو جائز کہا، اللہ اس کے رسول نے اس کو ناجائز کہا۔ اب جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، یہ ہماری دنیاوی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بعض اوقات کہ رخصتی نہیں ہو پاتی، لیکن وہ میاں بیوی ہیں بالکل، اور میاں بیوی اگر جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، چاہے باقاعدہ دنیا کی نگاہوں میں رخصتی ہو چکی یا نہیں ہو چکی، وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا جسمانی تعلق بالکل طیب ہے، حلال ہے، اس کو معاذ اللہ پھر گندے کام سے یا زنا سے تعبیر کرنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس دوست کو توبہ کرنی چاہیے، اگر پاسبل ہو تو ہماری کلپ اس کو سنا دیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آخرت کے وبال سے بچ جائے۔ اور میں تمام سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو، خدا را اپنے ذہن سے مسئلہ معلوم کر کے اور اس طرح نہ بتائیں، اس میں آپ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میں نا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے 8-9 دن تک حیض رہتا ہے جی تو اس کے بعد 12-13 دن صرف صاف رہتے ہیں، 12-13 دن جو ہم پاکی کے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر 8-9 دن تک رہتا ہے۔ جی اس کے بعد پھر 12-13 دن جو ہے وہ پاکی کے گزرتے ہیں، پھر 8-9 دن رہتا ہے، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی اور ایک یہ سوال تھا میرا، اور ایک یہ سوال تھا کہ حیض کے دنوں میں کوئی سورت پڑھ سکتی ہوں قرآن اس کے موبائل سے دیکھ کر؟ اور صبح اور شام میں تیسرا سوال یہ ہے کہ صبح اور شام میں جو سورتیں پڑھتے ہیں، سورت یاسین میں، سورت ملک اور سورت واقعہ، وہ ہم کسی کو بخش سکتے ہیں یا بس وہ صبح شام کے لیے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو میں تمام اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آپ ایک کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، لیکن اس میں یہ تمام اس طرح طہارت کے مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اکثر یہی مشاہدہ ہے کہ ہمارے گھروں میں معذرت کے ساتھ کوئی بہن میری ناراض نہ ہو، خود ہماری جو گھر کی بڑی ہوتی ہیں خواتین، انہوں نے کبھی مسئلہ نہ تو کسی عالمہ سے سیکھا ہوتا ہے، نہ عالم سے معلوم کیا ہوتا ہے، نہ کوئی باقاعدہ شرعی کتاب پڑھی ہوتی ہے جس میں شریعت کے مسائل ہوں، کوئی دینی بک نہیں پڑھی ہوتی، وہ اپنے دادی سے، نانی سے، امی سے، خالہ سے، کزنز جو بڑی ہوتی ہیں یا سہیلیوں سے مشورہ کر کے اور ان مسائل میں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی کم از کم مدت 3 دن قرار دی ہے، یعنی اگر 2 دن آ کے بند ہو گیا اور پھر 15 روز تک آئے نہیں، اس میں 15 روز دیکھے جاتے ہیں، تو وہ حیض نہیں بنے گا۔ کم از کم لگاتار 3 دن آئے تو حیض، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، 10 دن سے اوپر نکل جائے وہ حیض نہیں ہوتا۔ ایک اصول یاد رکھیں۔ دوسرا یہ کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا پاکی کا فاصلہ لازم ہے، لہذا اگر کسی بچی کا حیض بند ہوا اور ابھی 15 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ دوبارہ آ گیا تو یہ حیض نہیں کہلائے گا۔ 15 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے، مثلا اگر 12ویں روز ہی آ گیا جیسے آپ کہہ رہی ہیں 12ویں 13ویں روز، تو 12 13 14 15 یہ 4 دن اگرچہ بلیڈنگ ہوئی ہے لیکن یہ حیض نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ، ضاد سے استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ تو حیض کے اندر نماز روزہ منع ہوتا ہے، لیکن جب بیماری کا خون ہو، استحاضہ ہو، تو اس میں نماز روزہ منع نہیں ہوتا۔ لہذا جب آپ کا حیض بند ہوتا ہے، اس کے بعد کم از کم 15 دن آپ کے پاکی کے ہی ہیں، اس کے بیچ میں اگر کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، آپ کوئی مطلب ایسی چیز کہ جس سے کپڑے پہ نہ لگے روک سکتی ہیں اس کو، اور نماز آپ کو بہرحال ادا کرنی ہوگی۔ ہاں جب 15 دن گزر جائیں، اب اس کے بعد وہی حساب ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کو اصول بتایا کہ کم از کم 3 دن آگے آتا ہے تو حیض، ورنہ اس سے زیادہ 10 دن تک تو حیض ہی ہوگا، 10 دن کے بعد پھر استحاضہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن کے اندر مسئلہ رکھیں۔ لہٰذا اگر آپ ایسا کر رہی ہیں کہ 8-9 دن حیض آیا، بند ہو گیا، اور پھر 12ویں دن 13ویں دن آ گیا اور آپ اس کو حیض سمجھ کے نماز چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ بھی 15 ڈیز پورے نہیں ہوئے، تو آپ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں، اور 2 گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک وہ نماز قضا کرنے کا گناہ۔ تو امید ہے کہ آپ بات کچھ سمجھی ہوں گی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جب حالت حیض ہو تو قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی اذکار، ذکر، درود پاک، کلی وغیرہ کر کے ہماری بہنیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا منع ہے۔ ہاں ذہن میں یا دل میں پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ موبائل ہاتھ میں لے لیں، زبان بالکل نہ ہلائیں، نگاہوں سے پڑھ رہی ہیں آپ، یہ جائز ہے۔
لیکن اگر آپ زبان سے پڑھیں گی تو یہ ناجائز ہوگا۔ جو ہماری معلمہ سسٹرز ہوتی ہیں وہ اگر بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے پھر حکم یہی ہوتا ہے کہ یا تو ان دونوں ناغہ کر لیں اور یا پھر توڑ توڑ کے پڑھائیں ایک ایک لفظ، جیسے الحمد للہ اور رب العالمین، بیچ میں وقفہ وقفہ کر کے، اور یہ لفظ بھی جب ادا کر رہی ہیں تو قرآن کی نیت نہ کریں، بس یہ کہ میں عربی ورڈ پڑھ رہی ہوں بس اس طرح، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ورنہ کم از کم ایک آیت اگر پوری پڑھتی ہیں یا ایک لفظ بھی قرآن کی نیت سے پڑھتی ہیں تو بہرحال گناہگار ہوں گی، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا مفتی صاحب، میری بہن ہے وہ دور پار کی، اس کا بچی بھی نہیں، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اچھا اس کی قومی بچت پیسے ہیں، وہ مسجد بھی دینا چاہنی ہے، قربانی بھی کرنا چاہنی ہے، آپ بتائیں اس کا حل۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ خرید کے بیچنا ہوتا ہے۔ دوبارہ کہیے گا، دوبارہ کہیے گا، اب آپ آن ایئر ہیں نا، آپ دوبارہ سوال کر دیجیے، جی دوبارہ سوال کریں آپ۔ جی میں اس میں ہمیں کچھ جو ہے آن لائن ٹریڈنگ کی اپلیکیشن ہے، اس پہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، کس حوالے سے کہ ہم اس میں کچھ ڈالر جو ہے ریچارج کرتے ہیں، کچھ پیسے ڈالتے ہیں اس کے اندر، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں خرید کے بیچنی پڑتی ہیں، آن لائن ورچولی بائنگ سیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ نہ ہم کیسے اصل مالک بنتے ہیں، ہمارے پاس چیز آتی نہیں ہے، اور نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کس سے خرید کے کس کو بیچ رہے ہیں۔ اس پہ جو ہمیں کچھ پرسنٹ پروفٹ ملتا ہے، لائک 0.6%، 0.8% پروفٹ مل جاتا ہے ہمیں ہر ٹاسک کے اوپر، اور اگر ہم کسی دوست کو یہ شیئر کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں کچھ پرسنٹ کمیشن بھی ملتا ہے، اور دوست کی کمائی کچھ پرسنٹ کمیشن ہم بھی ملتا ہے۔ بس میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، صبر کیجیے۔ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو صبح و شام کے بعض اوقات ہم بطور وظیفہ صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورۃ الملک ہے، تو کیا ان کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں، کسی کو بخش سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہن ہے، وہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہے، فرض کر لیں، اب یہ بظاہر تو رشتے کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہے لیکن نیک عمل تو ہے، اس کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روٹین میں جو بھی آپ کے درود پاک ہے یا آپ سورتیں پڑھتی ہیں، ان سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا معروف فتاوی شامی ہے جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، آپ نے اس میں باقاعدہ یہ تحقیق کر کے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا ثواب ایصال کر سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ آپ دل میں بس نیت کر لیں یا زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی عمل کیا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول کر فرما لے، اور اس کا ثواب فلاں کو میں بخشتا ہوں، اس تک پہنچا یا اس کو قبول فرما، تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں ایک بہن ہے، وہ بیوہ ہیں، نہ ان کے شوہر ہیں نہ بچے ہیں، انہوں نے قومی بچت کے اندر اپنا پیسہ رکھوایا ہوا ہے، ابھی اس کے شاید پروفٹ سے چاہ رہی ہیں کہ تھوڑا بہت مسجد میں بھی دیں اور قربانی وغیرہ کریں، تو کیا اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں، کوئی بھی ایسی پالیسی لینا کہ جس میں آپ نے اپنا پیسہ صرف ایک امانت کے طور پہ یا قرض کے طور پہ کہیں رکھوایا ہو اور اس سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہو، تو یہ رکھوانا گناہ ہوتا ہے اور یہ پروفٹ سود اور حرام ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ آپ سے باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تجارتی ایگریمنٹ کرتے ہیں، جیسے اسلامک بینکوں کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کو مداربہ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے اور بینک جو ہے وہ آپ کے پیسے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت مدارب کی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک پروفٹ ریشو طے کر لیتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا اتنا بینک رکھے گا اور اتنا آپ رکھیں گے۔ یہ تو صحیح ہے کہ تجارتی معاہدے کے تحت ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح کے جیسے آپ بینک میں، عام بینکوں کے اندر کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا اور ہر مہینے یا ہر سالانہ آپ کو سود مل رہا ہے، تو جو آپ نے رکھوایا وہ امانت ہے، یہ قرض ہے۔ زیادہ اس کے اندر قرض کی صورت ہوتی ہے کیونکہ بینک اس کو باقاعدہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے، لہٰذا یہ سود ہے۔ اب وہ بہن سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس کو تو آپ نہ مسجد میں دے سکتی ہیں، نہ اس سے کوئی قربانی وغیرہ کریں، یہ تو خالصتاً سود آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ہاں یہ کر سکتی ہیں وہ کہ اگر فرض کر لیں ان کو شوق ہے کہ وہ مطلب دل چاہ رہا ہے کہ نیکی میں پیسہ استعمال کرنا، کسی سے قرضہ لے لیں اور وہ استعمال کر لیں، پھر ان کا قرضہ اتارنے کے لیے اور کوئی ذریعہ اختیار کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل خالص طیب مال خرچ کریں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ آخرت میں گرفت ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ ادھر سے پیسہ نکلوائیں اور کسی اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دیں، اگرچہ پروفٹ ریشو شاید تھوڑا سا کم ہوگا
لیکن بہرحال وہ شرعی تقاضے کے تحت آ جائے گا تو طیب اور حلال ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا ایک پروسیس بیان کیا کہ یہ آن لائن آپ اس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پھر ڈالر ریچارج کرواتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بک رہا ہے کیا نہیں، لیکن آپ اس میں انوالو ہیں، یہ سب ناجائز ہوتے ہیں۔ میں سمجھ میں نہیں پاتا ہوں کہ 50 دفعہ ایسے ایپس، ایسی کمپنیز، ایسی ویب سائٹس لانچ کی جاتی ہیں، وہ پیسہ جمع کرتی ہیں، آپ کے ذریعے کسٹمرز منگواتی ہیں، خوب جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے غائب ہو جاتی ہیں اور سب بیچارے تڑپتے رہ جاتے ہیں، پھر وہ نئے نام سے آ جاتی ہیں، ہم پھر تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں جو بھی طریقہ بیان کیا وہ خلاف شرع طریقہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کی تمام جو بھی چیز چاہے اس میں کتنی اٹریکشن آپ کو محسوس ہو رہی ہو، اس سے اپنے دامن کو بچائیں اور ہرگز کسی دوسرے کو شیئر نہ کریں، کسی اور کو اس میں انوالو نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک صاحب نے کویسچن کیا کہ زید جو ہے ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی امام کی وجہ سے ادھر نماز نہیں پڑھتا، اس کو لگتا ایسا ہے کہ امام کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ دیر سے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے گھر پر آیا اور پہلے مسجد میں آیا، پہلے اپنی نماز پڑھ لی تو اچانک جماعت قائم ہوئی اور امام صاحب موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے کہا جی آپ نماز پڑھائیں، تو فتنے کے خوف کی وجہ سے اس نے نماز پڑھا دی، تو اب وہ پریشان ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس میں دریافت طلب بات صرف یہ ہے کہ، اور میں پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے فقہ حنفی میں اگر کوئی وقتی فرض ادا کر لے تو اب وہ امامت نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک فرض والے کے پیچھے نفل والے کی یا سنت والے کی نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والوں کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ امام کا قوی ہونا، زیادہ مطلب قوت والی نماز کا حامل ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس کے روشنی میں جب اس زید نے نماز پڑھ لی تھی تو اس کا فرض ادا ہو چکا تھا، اب وہ جب کھڑا ہوا، چاہے اس نے عشاء کی یا جو بھی نماز تھی اس کی نیت کر لی، لیکن جب ایک دفعہ فرض ادا ہو گئے پھر آپ چاہے دوبارہ فرض کی نیت سے کھڑے ہوں، وہ فرض ہوں گے نہیں، کیونکہ فرض تو ادا ہو گئی، نفل بنے گی، اور وہ پیچھے فرض ادا کر رہے تھے تو سب کی نمازیں ضائع کرنے کا سبب بنے۔ تو اب ان کو کسی بھی طریقے سے یہ بات ان کو بتانی ہے، اللہ کا خوف رکھیں، مخلوق کا خوف نہ رکھیں، آخرت کا وبال جمع نہ کریں، دنیا میں عارضی طور پہ تھوڑی سی چاہے مذمت یا ملامت برداشت کر لیں، اب کسی بھی طریقے سے ان پر اعلان کرنا واجب ہے کہ میں نماز پڑھ چکا تھا، میرے ذہن میں نہیں تھی، یا کچھ بھی اگر واقع نہیں تھی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ کہ مجبوری کے تحت میں کھڑا ہو گیا تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ سب اپنی نمازوں کو لوٹائیں، ان سب کو نماز قضا کرنی ہوگی۔ اور ویسے ضمن میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ باہر عرب کنٹریز میں ہوتے ہیں، مکے جاتے ہوئے، مدینے جاتے ہوئے آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، کوئی بھی پیچھے سے آ کر آپ کے کندھے پہ، عربی حضرات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے فقہ کے اندر ان کو یہ اجازت ہے کہ نفل والے کے پیچھے وہ فرض پڑھ لیں۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ آپ بہرحال اپنی نماز کنٹینیو رکھیں، آپ امامت کی نیت نہ کریں، کیونکہ آپ کے پیچھے ان کی نماز بہرحال نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ذرا خیال رکھیں۔ اور آپ ایسا نہیں کیجیے گا کہ آپ کسی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھیں، حنفی جو ہیں احناف کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، یعنی ملا کر کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی کہتے ہیں جیسے اللہ اور رسول چاہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یوں ہی بعض اوقات الوداع کہتے ہیں کہ فی امان اللہ و رسول اللہ، اللہ کی امان میں، اس کے رسول کی امان میں، یہ شرک تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس قسم کے جب جملے ادا کیے جاتے ہیں تو اس میں انسان کے قصد، ارادے، اس کی نیت اور اس کے عقیدے کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ پہلے میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، بارہا جو اہل علم ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میری تائید کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جیسے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جواب میں وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اعلم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے اعلم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور اعلم یہ اس میں تفضیل ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ تو صحابہ کرام لفظ عالم ذکر کرتے تھے صفاتی صیغہ، اور اس میں اللہ رسول دونوں کا ذکر کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم۔ بتائیے شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ عالم ہونے میں انہوں نے اللہ اور رسول کو شریک کر دیا۔ ہم کہیں گے کہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر شرک ہوتا تو نبی کریم پہ فرض تھا روکنا، یہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا، سرکار سنتے رہے اور قبول کرتے رہے، تو پھر بظاہر تو یہ عالم میں دونوں کو شریک کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظاً شرکت نظر آ رہی ہے، لیکن قصداً، ارادتاً، نیتاً، اعتقاداً صحابہ کرام اس کے قائل نہیں تھے۔
تو ان کی نیت کیا تھی؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ عالم ہے ذاتی اعتبار سے اور نبی کریم عالم ہیں عطائی اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم والا ہونا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا علم یہ اللہ کی صفت ہے، کسی نے دیا نہیں، اس کو علم ذاتی کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہونا اللہ کی عطا سے ہے، تو نبی کریم کا علم عطائی ہوا، ذاتی اور عطائی کے فرق کی وجہ سے فرق ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ عالم ہے، ان کا اللہ کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم کا عالم ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ ہے، یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ عالم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے علم کیسے زیادہ کیا برابری بھی اگر کوئی مان لے یا علم ذاتی نبی کریم کے لیے مان لے تو شرک ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر اللہ رسول کا ایک ساتھ ذکر کرنا جبکہ اعتقاد اور عقیدہ درست ہو، صحابہ کرام کا طریق ہے، تو یہاں پر بھی اگر اسی طرح کی تعویل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی کہتا ہے تو اس پہ حکم شرک نہیں ہو سکتا۔ ہاں فاسد نیت سے اگر کہے گا اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم کو مستقل بالذات سمجھتے ہوئے اور جیسی اللہ کے لیے صفات تسلیم کی جاتی ہیں بعینی نبی کے لیے، تو پھر شرک ضرور متحقق ہوگا۔ لیکن یہ عام مسلمانوں سے بعید ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ کے رسول کو منظور ہوا، کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایسا، کیونکہ اللہ کی مشیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں پر بھی غالب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فیصلہ، کوئی ارادہ، کچھ بھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکم اور اذن ساتھ نہیں ہوتا نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر اس فرق کے ساتھ کریں گے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام نے کئی دفعہ یہی اس طرح کے جملے عرض کیا، رسول اللہ اگر آپ کو منظور ہو تو ایسا کر لیں گے، تو وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منظوری کی نسبت کی۔ آج کے دور میں تھوڑا سا مسئلہ سمجھانے کے بعد وضاحت کر کے پھر یہ جملے اس طرح سے کہے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رسول اگر چاہیں، مراد یہی ہے کہ اگر اللہ چاہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مشیت کے مطابق دعا فرما دیں تو یوں اس طرح کے حسن ظن قائم کر کے صحیح اعتقاد کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو گنجائش ہے، اور غلط اعتقاد کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط بہت اچھی ہے، لیکن ذکر کرنے والے پہ فوراً شرک کا فتویٰ لگانا بھی بالکل غلط ہے اور امت پر افتراء ہے۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا نفلی روزہ رکھ کر اگر توڑ دیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں کہ فٹس کے دورے وغیرہ ہوتے ہیں، فٹس بچپن سے ہی ہے، تو ایسا روزہ رکھ کر ہوا تو نفلی روزہ توڑ دیا گیا، حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، نفلی روزہ بوقت ضرورت بالکل توڑا جا سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لی جائے، اور اس طرح عذر کے سبب تو اگر فرض روزہ بھی توڑا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں بھی گناہ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا، بعد میں بس اس کی قضا کر لی جائے۔ کسی نے پوچھا تھا، کسی نے کہا کہ ایک شخص نے یوں کہا کہ سب سے بڑی غلامی تو نفس کی غلامی ہے اور یہ سب سے بری غلامی ہے، کافر کی غلامی بھی اتنی بری نہیں، کیونکہ اس کی غلامی میں تو معاذ اللہ انبیاء بھی چلے آئے، کیا حکم شرع ہے؟ اور اس نے مثال یہ دی کہ دیکھیں فرعون حاکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام محکوم تھے۔ دیکھیں، یہ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ میں سب اپنے یگسٹرز سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح آج کل تو مطلب یہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں اور دل بہت جلتا ہے کہ دینی معاملات میں بہت ہی جرأت مندانہ انداز سے تنقیدات کی جا رہی ہیں علماء حضرات پر، قرآن حدیث کے سری قرآن کا انکار، حدیث کا انکار۔ بس وہ کسی عالم صاحب نے بیان کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قرآن سے کیا، حدیث سے کیا، ان عالم کا رد کرنے کے لیے ہمارے ینگسٹرز قرآن و حدیث کا بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی نبی کبھی کسی بادشاہ کی غلامی کے اندر نہیں آیا، یاد رکھیں۔ ایک حاکم اور پھر ایک رعایا کا معاملہ کا الگ ہوتا ہے، وہ غلامی نہیں کہلاتی۔ غلام تو تب ہو کہ جب کسی کو پکڑ کر بیچ دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی غلام تو نہیں تھے، وہ تو ایک آزاد تھے، وہ غلام بنے ہی نہیں تھے، تو وہ ان کی اگر نیلامی وہاں پہ مصر کے اندر جیسے بعض روایات کے مطابق ہوئی اور والی مصر نے آپ کو خریدا تو اس نے بھی آپ کو کوئی غلام کو ہی بنایا تھا، انہوں نے تو اپنا بیٹا بنا لیا تھا کیونکہ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی غلامی کے معاملات میں آئے، کیونکہ غلامی میں ذلت کا پہلو بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کو اس قسم کے معاملات سے بچاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی بات بالکل درست ہے کہ نفس کی غلامی بہت بری چیز ہوتی ہے، لیکن دوسرا جو معاملہ کہا وہ مناسب نہیں تھا، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں،
حالانکہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے بڑے درجے والے نبی ہیں اور حضرت خضر کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. تو یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں تھے. استاد تو وہ ہوتا ہے جو چیز کو سکھاتا ہے، علم کو سکھاتا ہے. انہوں نے کچھ سکھایا نہیں تھا. انہوں نے تو جب اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہ کیا آپ سے اس امت میں کوئی عالم ہے زیادہ جاننے والا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جو علوم تھے، اللہ کی حکمت کا علم جو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس کے انکشاف کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے پاس اس چیز کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا. تو آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات حکمت کے تحت ہوتے ہیں. تو اس سے ان کا استاد ہونا لازم نہیں آتا. اگر استاد ہوتے تو پھر تو وہ سکھاتے کہ کس طریقے سے حکمت کو جانیں گے، اور اس کا کوئی فارمولہ کوئی ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے افعال کی حکمتیں خود منکشف فرمائیں. انہوں نے کوئی باقاعدہ تھیوری کوئی سیکھی تھی. تو یہ استادی شاگردی والا تو نہ کہیں. اور بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے بڑے درجے کے نبی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، انبیاء علیہ السلام میں اگر تقابل کروایا جائے تو اگر اس طرح کہا جائے کہ کسی ایک نبی کے لیے تحقیر کا اور حقارت کا سا پہلو نکلے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو. حالانکہ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، بعد والوں کا بھی سردار ہوں. اس فرمان رسول سے تو ظاہر ہوا کہ آپ کو یقیناً فوقیت حاصل ہے، لیکن صحابہ کو منع بھی فرما رہے ہیں. اس کی تطبیق یوں پیدا کی گئی، علماء نے فرمایا شرح یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض اس انداز سے نبی کریم کی فضیلت کو ذکر کر رہے تھے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا اس طرح کا پہلو نکل رہا تھا، کمی کا پہلو. تو نبی کریم نے یوں گویا کہ فرمایا کہ مجھے اس طرح فضیلت نہ دو کہ کسی نبی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے. یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو اس طرح کے جملے ہرگز نہ کہے جائیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل اس کے منہ میں خاک ڈال رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی ایسی کوئی روایت میری نگاہ سے تو نہیں گزری. ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی روایات موجود ہوں، آپ نے پڑھی ہو، لیکن بہرحال میری نگاہ سے نہیں گزری. اور نہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کا کوئی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے. تو پہلی ذلت کے اندر مبتلا تھا شدید قسم کی، تو مٹی ڈال کے کیا ہوتا؟ قرآن اور حدیث میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں نے کہیں ایسی چیز نہیں پڑھی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں کے اندر جو کوئی عورت اگر ایسی ہو کہ جادو وغیرہ ٹونے کے اندر معروف ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دیہاتی زبان میں ڈائن کہتے ہیں. تو ایک ایسی عورت ہمارے گاؤں کے اندر ہے جو بہت زیادہ انہی معاملات کے اندر انوالو ہے اور بڑی مشہور تھی کئی حادثات کے اندر کہ اس نے ایسا کام کیا، جادو ٹونا وغیرہ. تو جب اس کا انتقال ہوا تو کیا ہم اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو گندے عملیات کرتے ہیں، کلمات کفر و شرک کہتے ہیں، ایسا جادوگر تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں معروف کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، کسی نے الگ کٹیا بنا لی تو ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا پرسرار قسم کا، یہ جادو ٹونا کرتا ہے، ایسا معروف کر دیتے ہیں. تو اگر وہ مسلمان ہے اور خواہ لوگوں نے اس کے بارے میں افواہیں اڑا دیں تو پھر وہ مسلمان ہے، تو اس کو جنازہ بھی اس کا پڑھنا ہوگا، غسل، کفن، دفن، جنازہ، یہ سب مسلمانوں پہ لازم ہوگا. تو اس لیے پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیں. صرف کسی کا کسی چیز میں معروف ہو جانا یہ کسی شے کے حقیقتاً موجود ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ دشمنی میں ویسے ہی مشہور کر دیتے ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہوتی. اور جنازے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر اس کو غسل دینا، کفن دینا وغیرہ اور نماز جنازہ پڑھنا. اور اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اس لیے اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد پھر یہ جو میں نے عرض کیا وہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایلوپیتھک کے مطابق بھی دوا سجیسٹ کر دیتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر ہومیوپیتھک ہیں اور بالکل ایلوپیتھک کی دواؤں کی پریکٹس نہیں ہے تو پھر تو علماء نے واضح طور پہ فرمایا
کہ جو کسی علاج پر قدرت نہیں رکھتا اس طریقہ علاج کو اختیار کرنا حرام اور گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، جان بھی جا سکتی ہے، بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اور کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، کوئی معذور ہو سکتا ہے، قومے میں جا سکتا ہے، تو لہٰذا ہرگز ایسا نہ کریں۔ ہاں اگر آپ یوں کرتی ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا دیتی ہیں لیکن کبھی کوئی ایسا مریض آیا تو کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کو پہلے اس کی تمام علامات بتا کر اور اس سے دوا سجیسٹ کر کے دے دیتی ہیں تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی، پھر آپ دینے والی نہیں ہیں بلکہ آپ کسی ڈاکٹر سے معلوم کر کے دینے والی ہیں۔ اور ویسے بھی قانونی اعتبار سے جو جس فیلڈ کا ہے وہ اپنی فیلڈ میں علاج کر سکتا ہے، دوسرا طریقہ علاج کو اختیار کرنا یہ خطرناک ہوتا ہے اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہوگی، اس لیے نہ کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ جو امام اپنی زوجہ کو پردہ نہ کروائے، اس کو بے پردہ لے کے گارڈنز کے اندر گھومے، بال کھلے ہوئے ہیں عورت کے، بے پردہ وہ آ رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ویڈیو بنا لی امام صاحب نے اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، بعد میں اگرچہ ڈیلیٹ کر دی لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا اور دیکھ لیا کہ امام صاحب اپنی بے پردہ زوجہ کے ساتھ گارڈن میں گھوم رہے ہیں، تو ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو بھی کویسچن ہوتے ہیں میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ ایک شرعی حکم ذکر کر دیں، لیکن ائمہ حضرات کے بارے میں صرف افواہوں یا تھوڑی بہت باتوں کو پوچھ کر اگر آپ ہمارے زبان سے کچھ نکلوا کر ان کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں واقعی اگر یہ حقیقت ہے کہ کوئی امام صاحب اپنی زوجہ کو بے پردہ رکھتے ہیں اور گھر میں نامحرم کا آنا جانا ہے اور وہ خیال نہیں کرتے کہ میری زوجہ ان کے سامنے بے پردہ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کی امامت بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنی زوجہ کو پردہ کروانا، ان کو نامحرموں سے بچانا، ان کے سامنے بے پردہ نہ آنے دینا، یہ گھر کے سرپرست پر یعنی ہسبینڈ کے اوپر فرض ہوتا ہے، لازم ہے۔ اب اگر وہ ایسا نہیں کر رہے بلکہ زوجہ کو خود اجازت دے رہے ہیں بلکہ باہر بے پردہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ علانیہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اور جو شخص علانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرے وہ امامت کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ کراہت محسوس کریں گے، قلت جماعت کا یہ سبب بنے گی، لوگ بدگمانیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، اور پھر دوسروں کو جرت بھی ملے گی، جب امام صاحب اپنی زوجہ کو لے کے نکل رہے ہیں تو ہم بھی نکل سکتے ہیں، اور اس طرح بے پردگی عام ہوگی جس کو قرآن و حدیث میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے ائمہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، حکم شرع کو ذکر کر دیا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارا 10 ماہ کا بچہ ہے، چھوٹا منا ہے، تو کیا زوجین اتنے چھوٹے بچوں کے سامنے آپس میں کوئی میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹے بچوں سے پردہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ویسے بھی شرعی طور پر بالکل مطلب یہ کہ اس طرح کے معاملات کرنا کہ اوپنلی سارے معاملات ہوں، شریعت پسند نہیں کرتی، جسم کو ڈھکنا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کے سامنے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ نقوش ہوتے ہیں جو بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو مناسب نہیں ہوتا، تو بہرحال حرام تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ بچے کو دوسرے روم میں رکھا جائے، یہی بیسٹ ہے، ورنہ یہ عادت قائم رہے گی، بچہ بڑا بھی ہوتا جائے گا اور پھر اس طرح کے معاملات وہ ذہن میں نقش بیٹھ جاتے ہیں اور مناسب نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ اپنی بیوی کو پیار میں ایک غیر مسلم عورت کے نام سے پکارتا ہے، وہ نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارا پروگرام مختلف جگہ جاتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض پیدا ہو جائے، تو اپنی زوجہ کو پیار سے ایک غیر مسلم عورت کے نام سے پکارنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے منع کیا تو وہ نہیں مانا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ کوئی حکم کفر تو نہیں ہوگا، لیکن ہمارا مذہب اسلام اپنی مذہبی شناخت کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے، یہ بڑا درجہ ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی نہیں تو غیر مسلم کی شناخت بھی نہ ہو، بالکل یعنی علامت نہ ہو۔ تیسرا جو ہے وہ بہت برا درجہ ہوتا ہے کہ ایسی علامات اختیار کر لینا کہ ایک مسلمان کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں سن کر انتقال ذہن کفر کی طرف چلا جائے، تو لہٰذا مسلمانوں والے نام ہونے چاہیے یا ایسے نام کہ دونوں استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں معروف ہیں یہ، لیکن یہ تیسری صورت اختیار کرنا شرعاً ٹھیک نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علمی جہاد میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم پہنچائیں، ہمارے پروگرام دیکھنے کی ترغیب دیں، میرا پروگرام درس بخاری ہوتا ہے وہ بھی دیکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب